أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ رمضان المبارک اور رمضان کے روزوں کا ذکر ہے، تو چونکہ رمضان کے اندر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک اور سنت ہے جس کا نام اعتکاف ہے، تو اس کے مسائل ساتھ بیان ہوں گے کہ رمضان کی راتوں میں تو عورت کے ساتھ مباشرت حلال کر دی گئی ہے، لیکن اگر تم اعتکاف پر بیٹھے تو اعتکاف کی صورت کے اندر تم اپنی بیویوں کے قریب نہیں ہو سکتے۔ اگر تم نے اعتکاف کی صورت میں بیوی سے مباشرت کر لی تو تمہارا اعتکاف کیا ہے؟ ٹوٹ جائے گا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، نہ مباشرت کرنا ان کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مساجد کے اندر۔ احناف کے نزدیک اعتکاف اس مسجد میں ہوگا جس میں 5 کیا ہوں، نمازیں ہوتی ہوں جماعت کے ساتھ، اور وہ لفظ لیا گیا ہے، احناف نے یہ نقطہ مساجد کے لفظ سے لیا گیا ہے کیونکہ مسجد کے مفہوم ہی سے یہ لفظ کیا ہے؟ مستفاد ہوتا ہے، کیونکہ مساجد کے بنانے کا اصل مقصد جماعت کی کیا ہے؟ نماز ہے، ورنہ تنہا تو نماز ہر جگہ، ہر دکان مکان وغیرہ میں ہو سکتی ہے۔ اب رمضان کی راتوں کے اندر تو کھانا پینا، بیوی سے مباشرت سب کا کیا ہے؟ حلال بیان ہے، لیکن اعتکاف میں صرف کیا ہے؟ مباشرت نساء سے کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا ہے کہ وہ رات کے وقت بھی جائز نہیں ہے۔ اب اعتکاف کے دوران طبی حاجات اگر بندے کو پیش آ جائیں تو ان کے لیے وہ مسجد سے جا سکتا ہے۔ طبی حاجات سے مراد کیا ہے؟ کھانا پینا اور قضاء حاجت، یہ بہت ہی اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر کیا ہے؟ جا سکتا ہے۔ اب اس کے بغیر مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے، اور بعض شرعی ضروریات ہیں اس کے لیے بھی مسجد سے کیا ہے؟ باہر جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس مسجد میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی تو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جانا، اور اسی طرح بہت قریبی بندے کا نماز جنازہ وغیرہ پڑھنے کے لیے جانا، تو علماء کرام نے اس کی کیا دی ہے؟ اجازت دی ہے۔ وگرنہ کسی اس کے علاوہ ضرورت نہ ہو تو ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف کیا ہے؟ باطل ہو جائے گا۔ اب جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے اعتکاف بھی کیا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کی حالت کے اندر بلا ضرورت دنیا کی باتیں ناجائز ہیں، اور بالکل خاموش بھی نہ رہے بلکہ اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن مجید اور صلاۃ و سلام میں کیا رہے؟ مصروف رہے، کیونکہ وہ وہاں پر جو چیز ڈھونڈنے کے لیے گیا ہے وہ انہی چیزوں کے اندر اس کو ملتی ہے کہ وہ اللہ کی رضا اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ ڈھونڈنے کے لیے گیا ہے کہ مجھے لیلۃ القدر مل جائے اور اللہ کی رضا کیا ہے؟ مل جائے۔ تو یہ اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب وہ رات کو جاگے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اپنے لیے بھی دعائیں مانگے گا، محلہ پڑوس گھر والوں کے لیے بھی کیا ہے؟ دعائیں مانگے گا، تو انشاءاللہ اللہ کریم اس کی دعاؤں سے اور بھی لوگوں کے کام کیا ہیں؟ پورے فرمائیں گے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں پس تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قریب جانے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حد بندی ہے تو جو چیز اس کے دوائیں شروع کے کیا ہے چیزیں ہیں تو ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ مثال کے طور پر اب روزہ ہے تو روزے کے لیے کھانا پینا یہ چیزیں کیا ہیں؟ منع ہے، تو گہرا کر کے کلی کرنا، غرارہ کرنا، اس سے بھی کیا ہے؟ علماء نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح بیوی کے قریب جانے سے مطلب کیا ہے کہ روزے کی حالت کے اندر اگر اس نے بوسو کنار کیا تو یہ چیزیں بھی کیا ہیں؟ روزے کو کیا کرنے والی ہیں؟ مکروہ کرنے والی ہیں، کہ ان چیزوں کے بالکل کیا ہے؟ قریب بھی نہیں جانا۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں پس ان کے تم قریب بھی نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ کریم کی ذات کھول کھول کر بیان کرتی ہیں اپنی آیات لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ اور تقوی ایسی چیز ہے کہ حدیث پاک میں ہوتا ہے فإن التقوی ملاک الحسنات فاتقوا اللہ
اللہ سے ڈرو، فإن التقوی ملاک الحسنات، کہ تقوی جو ہے یہ نیکیوں کی جڑ ہے۔ تو جڑ اچھے ہو، اچھی نسل کی ہو، اچھے بیج کی ہو اور اچھے درخت کی ہو اور اچھا بیج ہو، تو اس سے کیا ہے بڑا تناور درخت بنتا ہے، اور اس سے آگے کیا ہے فروٹ پھیلتے ہیں، اور آگے اس سے ہزاروں درخت کیا ہے پھیلتے ہیں، اور سایہ بھی لوگ حاصل کرتے ہیں، اور کیا ہے اس سے اپنا کھانا وغیرہ اور ہر چیز کیا ہے حاصل کرتے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہاں پر ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے، اور شروع کے اندر جو امر انتظامی بیان تھا، درمیان میں امر مصلح بیان کر کے اسی کی طرف کیا ہے دوبارہ اس کو ذکر کیا گیا۔ یہاں پر ایک امر کلی بیان کر دیا گیا ہے کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ نہ حاصل کرو۔ اب باطل طریقہ کوئی بھی ہے کہ جس سے کیا ہے مال کیا ہے کسی غیر کا حق جو ہے وہ تم اپنے کیا ہے ملکیت میں لا رہے ہو، چاہے وہ رشوت کے طریقے سے لا رہے ہو، چوری کے طریقے سے لا رہے ہو، غصب کے طریقے سے لا رہے ہو، یعنی تمہارا حق نہیں ہے اور تم اس کو اپنا حق بنا رہے ہو۔ اب اس کے اندر اتنی جامع بات ہے کہ سارے کے سارے لوگوں کے حق جس طریقے سے بھی تم کیا ہے حاصل کرو گے، غلط طریقے سے اگر تم نے حاصل کیے، صحیح شرعی طریقہ نہیں تھا کہ ہبہ ہو یا بے شرع ہو یا وراثت ہو، ان کو چھوڑ کر اگر تم ان کو حاصل کرو گے تو یہ کیا ہے منع ہے اور یہ حرام ہے۔ والمراد من الباطل الحرام کالسرقہ والغصب وکل ما لم یعظم باخذ الشرع، یعنی شرع کے اصولوں کے مطابق جس کو حاصل نہیں کیا گیا وہ کیا ہے حرام ہو جائے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، نہ کھاؤ اپنے مال نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں باطل طریقے سے، نہ حق طریقے سے۔ اپنا مال کیوں کہا؟ کیونکہ تم اگر غیروں کا مال غلط طریقے سے گھر میں لاؤ گے تو تمہارا مال بھی کیا ہے کسی کے پاس جائے گا۔ تو یہ کیا ہے ایک سرکل ہے کہ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب یہاں سے دوسرا مسئلہ اس کے ساتھ بیان کرنا ہے کہ تم ان کو نہ پہنچاؤ ہو حاکموں تک کہ کھا جاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا، بالاسم ظلم کر کے، نہ حق کر کے، اور تم اس بات کو کیا ہے جانتے ہو۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کا مقصد یہ ہے کہ اپنی چالاکی اور اپنے چرب لسانی کے ساتھ تم ایسی چیز کو اپنا حق بنا دو اور قاضی کے سامنے اس کو کیا ہے بیان بھی کر دو، تو پھر بھی کیا ہے یہ تمہارے لیے حرام ہوگا، ناجائز ہوگا، اگرچہ قاضی نے فیصلہ بھی کر دیا۔ اب اس آیت کی شان نزول کے اندر ایک خاص واقعہ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اعزاز صحابہ کرام میں سے دو صاحبوں کا آپس میں ایک زمین پر جھگڑا ہوا۔ مقدمہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا۔ مدعی کے پاس گواہ نہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی ضابطہ کے مطابق مدعا علیہ کو حلف کا حکم دیا۔ وہ حلف پر آمادہ ہو گیا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نصیحت ان کو یہ آیت سنائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا۔ اس آیت کریمہ کے اندر قسم کھا کر کوئی مال حاصل کرنے پر کیا ہے ڈرایا گیا تھا۔ تو صحابی نے جب یہ آیت سنی تو قسم کھانے کو ترک کر دی اور زمین مدعا علیہ کے حوالے کر دی۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے حضرت ام سلمہ سے روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، انما انا بشر وانتم تختصمون الی ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض فاقضی له علی نحو ما اسمع منه، یعنی میں ایک انسان ہوں اور تم میرے پاس اپنے مقدمات لاتے ہو، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے معاملے کو زیادہ رنگ آمیزی کے ساتھ پیش کرے اور میں اس سے مطمئن ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ تو یاد رکھو کہ حقیقت حال تو صاحب معاملہ کو خود معلوم ہے، اگر فی الواقعہ وہ اس کا حق نہیں ہے تو اس کو نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس صورت میں جو کچھ میں اس کو دوں گا وہ جہنم کا کیا ہوگا ایک قطع ہوگا۔ تو یہاں سے یہ بات استنباط ہوتی ہے کہ قاضی کو اگر اپنی چرب لسانی کے ساتھ قائل بھی تم نے کر لیا تو پھر بھی یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا۔
وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہاں پر لا تاکلو کا معنی لینا علماء کرام نے لیا ہے کہ نہ لینا آپس میں نہ حق مال ایک دوسرے کا، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اور تم لے جاؤ اس معاملے کو حکام کی طرف کہ تم کھاؤ ایک فریق کا مال بالاسم گناہوں کے ساتھ، کہ تاکہ تم میں سے کوئی ایک فریق جو ہے یہ لوگوں کا مال نہ حق کھا لے، اس حال میں کہ تم کیا ہے جانتے ہو۔ تو یہاں پر ایک جو آج کل کیا ہے ایک صورتحال بنی ہوئی ہے کہ معاملے کو نمٹانے کے لیے درمیان میں کیا ہے ایک کچھ طبقہ ہے جو پھرتا ہے، جو کیا کرتا ہے دلالی کرتا ہے کہ لوگوں سے بات کرتا ہے کہ تم میرے ساتھ مجھے اتنے پیسے دے دو، میں آگے جا کر تم سے کیا کر لوں گا، تمہارے معاملے کو مکمکا اتنے پیسوں میں کر لوں گا۔ تو یہ اگر ناجائز معاملے کے اندر دوڑا جا رہا ہے اور ناجائز کسی کا حق مارا جا رہا ہے تو سارے لوگ کیا ہوں گے، گنہگار ہوں گے۔ تو اگر تم عدالت میں لے کر اپنا معاملہ لے کر بھی جانا چاہتے ہو تو صحیح طریقے سے شرعی طریقے سے جو تمہارا حق بنتا ہے وہ حاصل کرو، ناجائز طریقے سے کسی کا مال حاصل نہ کرو، کیونکہ یہ دنیا ادھر ہی رہنے والی ہے۔ ہم نہ پہلے اس کے مالک تھے نہ مرنے کے بعد اس کے مالک ہوں گے، ہم سے پہلے بھی کوئی اور لوگ تھے، ہم سے بعد بھی کوئی اور لوگ ہوں گے، جو پہلے زندگی گزار گئے وہ بھی نہ رہے، جو آئندہ آئیں گے وہ بھی ادھر سے کیا ہے منتقل ہو جائیں گے۔ تو اپنی قبر قیامت کی اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہنا ہے، اور دار آخرت ہی کیا ہے رہنے کی جگہ ہے، تو اس کو اس کی وجہ سے برباد نہ کرو۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔